وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. معزز اسلامی و دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر یہ ذکر کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر بندوں کو مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا جاتا ہے. اس دنیا میں بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بہت سے غموں کا اور رنجوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسانوں کو پریشانیوں میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے. انسان اس دنیا کے اندر مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے. ہم اور آپ غور کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی اگر نافرمانی کریں تو اللہ رب العالمین انہیں ایک جنگ میں سبق سکھا دے، تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. نافرمانیاں ہم سے اللہ رب العالمین کی ہوتی رہتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر مصیبتیں اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے بقدر آتی رہتی ہیں. لہذا ان غموں کا علاج کیا ہے، ان مصیبتوں کا علاج کیا ہے جو مصیبتیں اس دنیا کے اندر آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں بہت سی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، بہت سی پریشانیوں میں گرفتار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تم کو بھوکا رکھ کر آزمائیں گے اور ہم پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اسی طرح ہم جانوں کو تلف کر کے آزمائیں گے. جانیں لے کر بھی ہم آزمائیں گے، تمہاری جانیں لیں گے، تمہارے اعزاء و اقربا کی جانیں لیں گے اور دیگر لوگوں کی جانیں لیں گے. اس طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ سب دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ سب دنیا کی آزمائشیں ہیں. اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مصیبتوں میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے ان آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ رب العالمین کی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں بھی جانا ہے. کوئی چیز اگر ہم سے تلف ہوئی ہے، کوئی چیز اللہ رب العالمین نے ہم سے چھینی ہے، یا یہ کہ کسی مصیبت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں گرفتار کیا ہے، حالانکہ ابھی تک ہم نعمتوں میں تھے، اب اگر اللہ رب العالمین نے کسی مصیبت میں گرفتار کیا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ یہ مصیبت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور ہم سب اللہ رب العالمین کی طرف جانے والے ہیں.
اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بندوں کو مصیبتوں میں بھی رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں آرام کے دن بھی عطا فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے, اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہیں رلاتا ہے, یعنی اللہ رب العالمین ہی ہے جو ایسے اسباب پیدا کرتا ہے تمہارے لیے جس سے تم خوش ہوتے ہو, اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے تم مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہو اور تمہیں رونا بھی پڑتا ہے ان کی وجہ سے. تو ان سب چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. لیکن ایک بات ہمیں غور کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان باتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن سے ہم غموں سے نجات پا سکتے ہیں, یا یہ کہ اگر دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں غم میں گرفتار کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں, تو ہمارا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ بھلے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں غم دیے ہیں لیکن ہم نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا, ہم نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا, ہم نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دامن کو نہیں چھوڑا. تو اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں مصیبت میں گرفتار کیا ہے تو آخرت کی جو زندگی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے, اس زندگی سے متعلق ایسے بندے کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری زندگی آزمائشوں سے خالی ہوگی اور اللہ رب العالمین ہمیں وہاں نعمتیں عطا فرمائے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پر کامیابی کی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بندوں کو نعمتوں میں رکھتا ہے, بندوں کو نعمتوں میں رکھتا ہے اور اس کے بعد بندہ کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین اسے کوئی مصیبت دے دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت, یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. نعمتوں کے بعد اگر تم کو مصیبت ملی تو اس میں پریشان نہ ہو, بلکہ اللہ رب العالمین جو تمہیں موت دے گا اس کو یاد کرو, اس کو یاد کرو کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ابھی تک ہمیں دی تھی, اب ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے, ہم گھبرا گئے, ہم پریشان ہو گئے, فوراً موت کو یاد رکھو کہ اس سے کہیں بڑی مصیبت ہمارے اوپر آنے والی ہے. ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, وہ دن بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جس دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, اور اس دنیا سے جانے کے بعد کی جو آخرت کی زندگی ہے اس سے متعلق ہمیں اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے شریعت کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے, اگر ہم نے ایمان کی تحقیق کر کے ہم نے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے, ہم نے ایمان کے ارکان کو بچا کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے, ہم نے اسلام کے ارکان پر قائم و دائم رہ کر اس دنیا کے اندر اگر زندگی گزاری ہے, تو اللہ رب العالمین سے بھرپور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں اس دنیا کا پورا عیش و آرام عطا فرمائے گا. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے غموں سے نکلنے کا علاج بھی بتلایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا میں انسان بہت زیادہ جب فکریں پال لیتا ہے, ایک اللہ کی فکر چھوڑ کر ایک بندہ جب دنیا کی فکریں پال لیتا ہے, دنیا میں لگ جاتا ہے, دنیا کی بہت سی باتوں کو اختیار کرتا ہے اور ایک اللہ کو فراموش کر دیتا ہے, اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب انسان ٹیڑھا ہوتا ہے, جب اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے, جب انسان کجروی اختیار کرتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم, کہ اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اللہ رب العالمین نے. آپ سمجھ لیں کہ زندگی کا سکون غارت ہو گیا, زندگی کا سکون ختم ہو گیا. اب یہ انسان دنیا کے اندر ملوث رہے گا, دنیا میں لگا رہے گا, اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرے گا, دنیاوی فکریں اس پر لدتی چلی جائیں گی اور یہ دنیاوی فکر میں اس طرح سے مگن ہوگا, اس طرح سے لگا ہوا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی ایسے شخص کو فرصت نہیں ملے گی. حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم اپنے دلوں کا علاج چاہتے ہو, اگر تم اپنے غموں کا علاج چاہتے ہو
ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ایک خوف و ہراس کا عالم اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہمارے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر جو نہیں رینگتی، اور ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی صبح ہی ہمیں بیدار کرے گی جب اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہمارے سامنے رجسٹر لیے کھڑا ہوگا۔ ایسے حالات ہیں، اور مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی فرصت نہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیاوی فکروں سے، یہ جو دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہے اور تم آئے دن تدبیریں کرتے رہتے ہو، پریشان رہتے ہو کہ ہم کیسے ایسے دشمنوں سے ہم آزادی حاصل کریں اور کیسے ہم اس مصیبت کے ماحول سے ہم خوشگوار ماحول کی طرف جائیں، آئے دن تم اس بات کی دنیاوی تدبیریں کرتے رہتے ہو، لیکن اگر تمہیں سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر میں آؤ، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو پہچان کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، تو اسے قلبی سکون ملتا ہے کہ ہم اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ جو اللہ اس زمین کا مالک ہے، ہم اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں جو اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا مالک ہے، ہم اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں جو اللہ آسمانوں کا مالک ہے، ہم اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں جو اللہ پوری دنیا کے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، ہم اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے انسان کو تھوڑا سا دماغ دیا تو انسان نہ جانے کون کون سی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، ہم اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، تب اسے ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ تو مومن کو اس انداز سے اللہ رب العالمین سکون عطا فرماتا ہے جب وہ بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے دل کو جب اللہ رب العالمین کے نور سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے منور کرتا ہے، تب اللہ رب العالمین اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ رب العالمین عام طور سے جب احکامات کا ذکر کرتا ہے تو عورتوں کا نام نہیں لیتا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں شامل ہوتی، لیکن جب اجر کی بات آئی، ثواب کی بات آئی، تو اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا الگ سے ذکر کیا کہ مومن عورتیں بھی سمجھ لیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شقائق الرجال قرار دیا ہے کہ یہ جو ہے مردوں کے بالکل شانہ بشانہ ہیں اعمال میں، اور اسی طرح سے عمل صالح میں اور اچھا اجر ملنے میں یہ عورتیں بھی مردوں کی طرح ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت نیک عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین ان کے بہترین اعمال کا ایسے لوگوں کو اچھا اجر آخرت میں عطا فرمائے گا، یعنی اللہ رب العالمین ان کی دنیا بھی بھلی بنا دے گا، اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اجر عطا فرمائے گا جو مرد اور جو عورتیں نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ نیک عمل اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں غموں سے نکلنے کا مداوا اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پرہیزگاری انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان و زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا، ان کی بستیوں کا ذکر فرمایا، ان کے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے
اور اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرتے، ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا یعنی تقوی ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے دہانے ہم کھول دیتے، ان کے اوپر آسمان سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی اور زمین سے برکتیں اگلتا، اللہ رب العالمین زمین سے برکتوں کا نزول ہوتا اگر یہ سب کے سب بستی والے ایمان لاتے اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو مردود اقوام اللہ نے کیوں قرار دیا، اللہ نے ان کی بستیوں کو پلٹ کیوں دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی بستیوں پر عذاب کیوں نازل کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے عمل کی وجہ سے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، بڑے عذاب میں ہم نے ان کو دنیا کے اندر گرفتار کر لیا، اور ایسا عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کیا کہ ان کو اپنے جسم پر فخر تھا، ان کو اپنے مکانوں پر فخر تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے مکانوں کو زمیں بوس کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر دیا، اور ایسی ہوا چلائی کہ اگر وہ ان کے گھر کی دیواروں سے ٹکراتی تو گھر کو تہس نہس کر دیتی، اگر ان کے گردن سے وہ ہوا چھو جاتی تو گردن اکھاڑ کر پھینک دیتی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کھجور کے تنے ہیں اور اپنے گھروں میں لمبے لمبے پڑے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کھجور کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہیں، اس طرح سے معلوم ہو رہا تھا، اتنے لمبے چوڑے تھے، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا جھٹلانے کی روش ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ ہم بھلے ہی اللہ رب العالمین کو اپنی زبان سے نہ جھٹلائیں، لیکن ہمارے عمل ضرور یہ بتلاتے ہیں کہ ہماری طاقت کے آگے اللہ رب العالمین کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم دیکھیں کہ جس اللہ نے اتنی سخت عذاب کا ذکر کیا، اور اتنے سخت عذاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو چیلنج کر دیا، اللہ رب العالمین عذاب کا چیلنج کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا جو اسلام کی بنیادوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو نمازوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ جہنم کی آگ جو دلوں کو بھون کر رکھ دے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما سلککم فی سقر، کہ جب تم سے پوچھا جائے گا، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے اس دہکتی ہوئی آگ میں اور اس دہکتی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا، تو یہ کہیں گے لم نک من المصلین، اے اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اے اللہ ہم اس جہنم میں داخل ہو گئے، ہمیں یہاں برا ٹھکانہ عطا کیا گیا، ہمیں اس بری جگہ میں داخل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اتنی سخت باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے اس دستور کو ہم نے اپنے گھر کا قانون بنا لیا۔ جب دل میں آیا تب ہم نے نماز ادا کی، اور جب دل میں آیا نہیں پڑھنے کا دل ہے، ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ نماز کو نکار دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ نماز کے علاوہ دیگر جو احکام ہیں، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم سمجھ لیں شریعت کے جو دیگر احکام ہیں ان کی پابندی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم حصہ ہے، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس سے قوی امید ہے کہ وہ اسلام کے دوسرے ارکان کی بھی پابندی کرے گا، لیکن ایمان لانے کے بعد جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو دیگر ارکان کی بھی پابندی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارنا، اور پھر اس کے جو اعمال ہیں ان پر عمل کرنا، اس سے جو ہے انسان کو غموں سے نجات ملتی ہے۔
غموں سے نجات ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور کئی ایک نبیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو نبی پرہیزگار ہوتے تھے، متقی ہوتے تھے، اور نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے، ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کبھی مصیبت میں آتے تھے، جب کبھی وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے، تو اپنا غم وہ اللہ رب العالمین کو سناتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ شکوہ کنا ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے جدا کر دیا گیا، جب ان کو غائب کر دیا گیا، تو یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہونے لگے، دنوں رات غم میں پگھلتے تھے۔ تو ان کے بچوں نے کہا کہ اے ابا جان، تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہ اے ابا جان ایسا لگتا ہے کہ یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو نڈھال کر لیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے غم کی شکایت صرف اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں، میں اپنے رنج و علم کی شکایت صرف اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں، اور اس وقت میں جو باتیں جان رہا ہوں تم نہیں جان رہے ہو۔ اور پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو کچھ تم یوسف کے بارے میں بیان کر رہے ہو، ہم اللہ رب العالمین ہی سے اس پر مدد طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی ان باتوں پر مددگار ہے جو تم نے یوسف کے بارے میں گڑھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے غم کی شکایت کی، اپنا غم اللہ رب العالمین کو سنایا، اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا، تو یوسف علیہ السلام کو ملا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا کام ہوا، یعقوب علیہ السلام کو جو ملایا اپنے بیٹے سے، اور بیٹے کو جو ملایا یعقوب علیہ السلام سے، اللہ رب العالمین نے اس کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک ایسے لوگ محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والے کے ثواب کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے اندر یہ دونوں باتیں تھیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی بھی تھا، اور وہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر بھی کر رہے تھے، تبھی اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو یہ ثواب عطا فرمایا، اور دنیا کے اندر ایک بڑا انعام انہیں عطا فرمایا کہ کافی دنوں تک اپنے باپ سے وہ غائب رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باپ بیٹے کی ملاقات کرا دی۔ اتنا عظیم اجر اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے پچھلے جتنے بھی انبیاء جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا، غم سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ کو تاریکیاں قرار دیا کہ اذ نادى ربه في الظلمات، جب وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کو جب مصیبت پہنچی تو انہوں نے اوپر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان کا بدن جو ہے وہ کٹ کٹ کے گرنے لگا تھا، اور بڑی مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے تھے، اور کوڑ کے مرض میں وہ شکار ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور ایک پانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایوب، اس پانی سے غسل کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا اور تمہارے اس مرض کو دھو دے گا۔ اور اس کے بعد اوپر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے، اور بے شک تو ارحم الراحمین ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
كنت من الظالمين، اے اللہ بے شک تو پاک ہے، اور اے اللہ بے شک ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ دیکھیں نبی ہو کر یہ بات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ ہم سے اپنے اوپر ظلم ہو گیا ہے، اور اے اللہ اس مصیبت سے تو ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے گزشتہ اور بھی نبیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، تو ان کو جو اجر عطا فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین پر ان کا جو مکمل بھروسہ تھا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اور ان کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے جو مردود قرار دیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی جو زمینوں کو الٹ دیا، تو وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا، ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ لہذا آج اگر ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوں، ہم پریشان ہوں، جیسا کہ خوف و ہراس کا عالم ہے، اور موضوع اختیار کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آج مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مختلف انداز میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، حادثات عام ہو گئے ہیں، موتیں عام ہو گئی ہیں، طرح طرح کی باتیں موت کے تعلق سے کہی جاتی ہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے موت آ گئی، فلاں چیز کی وجہ سے موت آتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ سب اسباب ہیں، یہ سب اسباب ہیں، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب بھی کسی کو موت آتی ہے، چاہے وہ خودکشی کر کے ہی کوئی نہ مر رہا ہو، وہ حرام موت مر رہا ہے، لیکن اپنے وقت سے پہلے وہ نہیں مر رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کسی نفس کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ وقت سے پہلے اور لکھے ہوئے وقت سے پہلے وہ مر جائے۔ کسی بھی نفس کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا۔ اگر کوئی مر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے اس دنیا کے اندر سے جا رہا ہے۔ بہرحال اسباب اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان اسباب کو اختیار کرنا، اور جو ہلاکت کے اسباب ہیں ان سے بچنا، پرہیز کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا غم لوگوں کو ستاتا ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں اور کہیں ہم دنیا سے چلے نہ جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، تو یہ غم ہلکا ہوگا۔ اور پھر اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور آنے کی تو اللہ رب العالمین کے یہاں سے ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ باپ اور بیٹا پہلے آئے تو پھر پوتا آتا ہے، آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ اس دنیا کے اندر دادا پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بیٹے یعنی باپ آتے ہیں، پھر پوتا آتا ہے۔ یہ تو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کبھی پوتا پہلے مر جاتا ہے، کبھی دادا کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، کبھی باپ کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غم کی صورت ہے موجودہ حالات میں۔ لہذا اس میں بھی مکمل بھروسہ ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے تو دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی دوا، دنیا کی کوئی ویکسین ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العالمین اگر چاہ لے تو پوری دنیا کو کن فیکون کلمے کے ذریعے تہس نہس کر سکتا ہے، ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ تو ہمارا مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ ان تمام معاملات میں اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غم میں صبر و استقامت کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں ہماری مدد فرمائے۔ اے اللہ